بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمانوں کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا کھانا کھلانا اور ان لوگوں کو جن کو تو جانتا ہے یا جن کو نہیں جانتا ان کو سلام کرنا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بہترین خصلتوں یا دو بہترین اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ تیرا کھانا کھلانا، یعنی جو لوگ کھانے کی طاقت نہیں رکھتے یا طاقت رکھتے ہیں اور تو خیر خواہی کے طور پر، بھلائی کے طور پر کھانا کھلائے، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو اور حاجت مند مسلمانوں کو تیرا کھانا کھلانا، یہ بھی بہترین عمل ہے۔ اور تیرا سلام کرنا، اور سلام میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عموم فرمایا، یعنی ایک یہ ہے کہ بندہ صرف خاص لوگوں کو سلام کرے، جن کو جانتا ہے بس انہی کو سلام کریں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عادت ہے کہ ہم جن کو جانتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کو تو جانتا ہے یا جن کو تو نہیں جانتا ان کے درمیان سلام کو عام کرنا، سب کو سلام کرنا، یہ اسلام کے پسندیدہ اور بہترین اعمال میں سے عمل ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں تو پتہ چلا کہ مسلمان کی خیر خواہی اور بھلائی کا جو بھی معاملہ ہے وہ دین اسلام میں پسندیدہ ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ نیکی ہے، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور مسلمان سے تعلق کو جوڑنا ہے، مسلمان کے ساتھ بھلائی ہے، تو دین اسلام اس کو پسند کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اعمال میں سے بہترین عمل قرار دیا۔ اسی طرح اگر ہم سلام کو دیکھیں تو سلام بھی مسلمانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا اور مسلمانوں کے ساتھ تعلق جوڑنے اور بحال کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اسلام اس کو بہترین عمل قرار دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو بہترین عمل قرار دیا۔ تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور بھلائی والا جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے، اور دین اسلام بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو خیر اور بھلائی کے راستے ارشاد فرمائے ہیں، ان خیر اور بھلائی کے راستوں میں یتیموں، مسکینوں، فقراء، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنے کو بھی اللہ پاک نے نیکی قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے،
اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیروں اور سائلوں کو اور گردن چھڑانے میں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس آیت مقدسہ میں نیکی کرنے کے 6 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ ایمان لانا، دوسرا مال دینا، تیسرا نماز قائم کرنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، پانچواں عہد پورا کرنا یعنی وعدہ پورا کرنا، اور چھٹا صبر کرنا۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ یتیموں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور مسافروں پر اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے اور اسلام کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اپنے مسلمان بھائی کو کسی طرح نفع پہنچا سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے۔ محترم ناظرین، مسلمان کو کھانا کھلانا یہ بھی مسلمان کو نفع پہنچانا ہے اور بڑے خیر برکت والا کام ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے تو اللہ عز و جل اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے تو اللہ عز و جل اسے پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اللہ اکبر! اپنے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اگر کوئی جنت کے پھل کھانا چاہتا ہے تو وہ دنیا میں اپنے بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلائے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کی لذیذ شرابوں سے لطف اندوز ہو آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پیاسے مسلمانوں کو سیراب کرے، کہ یہ بڑی فضیلت والا کام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو کھانا کھلانا یہ بڑے ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ بھوکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو، اس بھوکے شخص کو اپنے گھر ساتھ لے کر گئے، اور جب گھر تشریف لے گئے اپنی زوجہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ کھانا بہت کم ہے، یا تو مہمان کھا لے یا گھر والے کھا لیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیں، جب مہمان دسترخواں پہ بیٹھے پھر آپ مہمان کے سامنے کھانا رکھیں، آپ چراغ درست کرنے کا بہانہ بنا کر چراغ کو بجھا دیجیے گا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے، مہمان کی حاجت پوری ہو جائے اور اسے شرمندگی بھی نہ ہو، کیونکہ اگر مہمان کے ساتھ میزبان کھاتے تو پھر کھانا اتنا نہیں تھا کہ جو سب کے لیے پورا ہوتا، اور پھر اگر کھانا کم پڑ جاتا تو مہمان بھی بھوکا رہ جاتا، اور یہ میزبان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث اور مہمان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث۔ لہٰذا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ چراغ بجھا دیا جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے ساتھ ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہے، آپ کھا نہیں رہے تھے لیکن آپ ایسا محسوس کرا رہے تھے کہ جیسے آپ بھی ساتھ کھا رہے، یوں مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صبح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم کو تمہاری رات کی مہمانی بڑی پسند آئی ہے۔ اللہ اکبر! وہ مہمانی کیا تھی؟ وہ بھوکے کو کھانا کھلانا تھا، وہ مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا تھا۔ مسلمان کی حاجت چاہے کھانے کی ہو چاہے پہننے کی ہو، اس کو پورا کرنا بہت بڑا ثواب ہے اور اللہ پاک کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حاجت پر، اپنی ضرورت پر دوسرے مسلمان کی حاجت کو مقدم رکھا، دوسرے مسلمان کی ضرورت کو مقدم رکھا۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بنی ہوئی چادر لے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت حاجت بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چادر کو قبول فرما لیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چادر پہن کر تشریف لائے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کتنی اچھی ہے، یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ چادر طلب کر لی، اس کا سوال کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد آپ نے کسی کے ذریعے وہ چادر اس شخص تک بھجوا دی۔ جب وہ چادر اس شخص کے پاس پہنچی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس شخص سے کہا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی حاجت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مانگ لی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز مانگی جائے، کوئی سوال کیا جائے تو سرکار اس کو رد بھی نہیں فرماتے۔ تو اس صحابی نے عرض کی، خدا کی قسم مجھے یوں تو چادر کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ چاہا کہ جس چادر کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنا ہے میں اس کو اپنا کفن بنا لوں، تو گویا میں نے اپنے کفن کے لیے یہ چادر طلب کی ہے۔ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کے کفن میں وہ چادر بھی شامل تھی۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ہمیں پتہ چلی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حاجت ہونے کے باوجود دوسرے کی حاجت کو پورا کیا۔ تو جو مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے، ان کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دکھ درد اور تکلیفوں کو دور فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں مسلمان کی حاجت روائی کرنے کی یہ فضیلت بیان کی گئی، جو دنیا میں مسلمانوں کی حاجت روائی کرے گا، یعنی ان کی حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ پاک قیامت والے دن اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ جو یہاں دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ پاک اس کے بدلے قیامت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ ہے مسلمان کے ساتھ خیر خی اور بھلائی کا نتیجہ، کہ آپ مسلمان کے ساتھ دنیا میں جیسی خیر خی کریں گے اور جیسا معاملہ کریں گے، اللہ پاک آخرت میں اسی طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ بھی فرمائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور پھر جب
یہ قرض وصول کرنے کے لیے اپنے ملازموں کو بھیجا کرتا تو ان کو یہ کہا کرتا تھا کہ جب تم قرض وصول کرنے جاؤ تو قرض کی وصولی میں نرمی کرنا، اور اگر کوئی مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دینا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس سے یہ کہا گیا کہ تو دنیا میں بندوں کو مہلت دیا کرتا تھا، ان سے درگزر کیا کرتا تھا، ان کو معاف کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ اس سے درگزر کر دیا گیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ کس لیے معاف کر دیا گیا؟ کہ اس نے مسلمانوں کی حاجت روائی کی ہے، اس نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ یہ وہ وصف ہے کہ جو قرآن پاک میں صحابہ کا بیان کیا گیا، وہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ کہ خود وہ مشکل میں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی چاہنے والے تھے، اور اپنی حاجت پر ان کی حاجتوں کو مقدم کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں انہوں نے مسلمانوں کی خیر خواہی اور اپنی حاجت پر دوسرے مسلمان کی حاجت کو مقدم رکھا۔ جنگ یرموک میں یہ منظر آسمان نے دیکھا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی وجہ سے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا، جب پانی لے کر آنے والا ان کے پاس پانی لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں، گویا ان کو بھی پیاس محسوس ہو رہی ہے، پانی کی حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاؤ، اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پانی آیا انہوں نے دیکھا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں پانی کی طرف ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کو پیاس ہے، تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پلانے والے سے کہا کہ پہلے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلاؤ۔ اور اب یہ پانی لے کر آنے والا جب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے، آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، پانی پینے سے پہلے آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے۔ یہ پانی لانے والا واپس پلٹا حضرت سہیل کے پاس تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور پھر وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اللہ اکبر! ایسے وقت میں کہ جب خود حاجت ہے اور خود پیاس ہے اور جان نکلنے والی ہے، اس وقت بھی صحابہ کے یہ ایثار کی عظیم الشان مثال ہمارے سامنے ہے کہ اپنی پیاس پر دوسرے کی پیاس کو ترجیح دی، یہاں تک کہ اپنی جان چلی گئی، دوسرے نے اپنی پیاس پر تیسرے کو ترجیح دی، یہاں تک کہ اپنی جان چلی گئی۔ تو یہ تھے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو اپنی حاجت پر، اپنی ضرورت پر دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی اور حاجت روائی کو اپنے اوپر گویا کہ لازم سمجھتے تھے۔ تو محترم ناظرین، جو حدیث پاک ہم نے آج سنی کہ مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، اور جن کو جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو، تو ان دونوں امور میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا درس ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی والا معاملہ کرے۔ اگر یہ دنیا میں مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرے گا تو انشاءاللہ آخرت میں اس کے ساتھ بھی خیر خواہی اور بھلائی والا معاملہ ہوگا، اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا بنائے اور مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد. بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی.